ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل احترام مہمانان کرام منچ پر براجمان اتیتھی گن عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے عشق پر فدا کر دوں میں اپنی ساری زندگی عشق پر فدا کر دوں میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے حاضرین کرام یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی اور بھاگیہ شالی ہے کہ ہم اپنے دیش کا 75واں جشن یوم آزادی اور سوتنترتا دیوس منانے کے لیے یہاں پر اکترت اور جمع ہوئے ہیں مدرسہ ادارہ دعوت الحق دین محمد ویلفیئر سوسائٹی کے انویٹیشن اور نمنترن پر آج کے اس جلسے میں آپ کے یہاں تشریف لانے اور پدھارنے پر آپ حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں حاضرین کرام آج آزادی کا دن ہے آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہمارے سینے مسرتوں سے معمور اور ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں ہمارے بدن کا رواں رواں کیف و سرور سے ہمکنار ہے اور کیوں نہ ہو آزادی خدا کی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے غلامی لعنت کا توق ہے اور آزادی خدا کی ایک رحمت ہے خدا کی طرف سے آزادی ایک حسین تحفہ ہے ایشور کی طرف سے آزادی ایک سندر اپہار ہے آزاد کی زندگی کا ایک سانس غلام کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے چنانچہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مکہ کو چھوڑتے ہوئے مکہ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اے مکہ المکرمہ تو مجھے بہت محبوب ہے تو مجھے بہت پیارا ہے تو مجھے جان و دل سے بہت عزیز ہے اگر میری قوم مجھے اس مکہ شہر سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر ہرگز کبھی نہیں جاتا حاضرین کرام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہمیں وطن پرستی اور دیش بھکتی کا سبق ملتا ہے لیکن دیش بھکتی اور وطن پرستی کوئی سینہ چیر کے دکھانے کی کسی کو چیز نہیں ہے یا پھر ہمیں وطن پرستی اور دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سینوں میں وطن پرستی کا اور دیش بھکتی کا درس اور سبق کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے بہرکیف آزادی کی شروعات سن 1757 سے شروع ہوتی ہے اور اس وقت کے نواب شیر بنگال عظیم مجاہد آزادی پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے عین جوانی میں شہادت نوش فرمایا تھا اس کے بعد میسور کا حکمراں حیدر علی اٹھ کھڑا ہوا اور انگریزوں سے ٹکر لی اور لگاتار کئی لڑائی میں انگریزوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا حیدر علی کے انتقال کے بعد اس کے شیر دل بیٹے ٹیپو سلطان شہید میدان میں آئے اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب انگریزوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ کے ہم نشینوں آپ کے مہربانوں اور آپ کے ہمدردوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں خود کو سرنڈر کر دیا جائے کیونکہ انگریزوں کی فوج ہماری فوج سے زیادہ ہے
اس وقت اس شیر دل مرد مجاہد ٹیپو سلطان شہید نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس اور تاریخ کے پنوں میں رقم ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور یہ کہتے ہوئے جام شہادت انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہوئی اور سن 1803 میں دلی پہنچ کر انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے خلق یعنی جنتا ایشور کی ہے اور ملک بادشاہ کا ہے اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریز کا چلے گا. اس اعلان کے بعد دلی کے مرد مجاہد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا تھا. اور اس فتوے میں کیا تھا جس میں یہ صاف طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے. اب اسے انگریزوں کے پنجے سے آزاد کرانا اور آزادی دلانا انگریزوں کے خلاف لڑنا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے. انہوں نے صرف فتویٰ ہی نہیں دیا بلکہ اس کام کے لیے اپنے شاگرد اور اپنے چھاتر سید احمد شہید اور اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اس کام کے لیے تیار کیا، جنہوں نے دیش کے کونے کونے چپے چپے اور گوشے گوشے سے سوتنترتا سینانیوں کی ایک ٹیم تیار کی، ایک فوج تیار کی جس کا مرکز اور کیندر بالا کوٹ کی پہاڑیوں کو بنایا گیا، جس کا مقصد صاف طور پر یہ تھا کہ دلی کی انگریزی سرکار پر حملہ کر کے ہندوستان کو آزاد کرا لیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ان کے راستے میں پنجاب کا راجہ آڑے آ گیا، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً ان سے ٹکرانا پڑا اور یہ تحریک اور یہ آندولن ناکام ہوا. اتہاس کے پنوں میں اسے آندولن بالا کوٹ آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے. بالآخر انڈین نیشنل کانگریس اور جمعیت علماء ہند نے ہندوستان چھوڑو کا نعرہ دیا. اس وقت گاندھی جی کو کہنا پڑا اب وقت آ گیا ہے کچھ کرو یا مرو. 8 اگست 1942 کو یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب انگریزوں کو یہ الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہندوستان چھوڑ کر چلے جائے. اس اعلان کے بعد انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، وہ اپنا بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور ہو گئے. بالآخر 15 اگست 1947 کو مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا حسین احمد مدنی اور ان جیسے ہزاروں اور لاکھوں سوتنترتا سینانیوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا دیش آزاد ہوا اور ہم آج آزاد ہیں. آزادی کے اس مبارک موقع پر سوتنترتا دیوس کے اس پاون اوسر پر ہم سب آج سنکلپ لیں اور عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کو تعمیر و ترقی میں آسمانوں تک لے جائیں گے. اور ہم اپنی دشمن طاقتوں سے یہ کہتے ہیں ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے. ہماری ایکتا کو کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا. لڈو بن کھاؤ گے تو ہم نے تو دیپ جلا کے سرے عام رکھ دیا، ہم نے تو دیپ جلا کے سرے عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے روشنی حاصل کرے. کیا ہو کٹ جا رہی ہے تم؟